7 صورتیں ہیں، میں نے پہلے بیان کر دیا تھا، 7 صورتوں میں بیان کر دیا گیا، لیکن کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ کسی براق پہ سوار ہوئے، ان کے لیے کوئی سواری کا انتظام کیا گیا، ان کے لیے کسی تخت کا انتظام کیا گیا کہ وہ اس پہ بیٹھے تو زمین پہ تشریف لے جائیں۔ فرمایا بس بالاکم قال اہبطوا، اتر جاؤ زمین میں، تشریف لے جاؤ، اے آدم اے حوا زمین کی طرف چلے جاؤ، صرف آنے کا ذکر ہے۔ وہ شان محمد یہ ہے کہ حضور کے لیے جانے کا بھی براق ہے، آنے کا بھی براق ہے، حضور کے لیے جاتے ہوئے بھی سواری کا انتظام، آتے ہوئے بھی سواری کا انتظام۔ وہ آدم علیہ السلام تھے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نصف النہار، یہ نمازی لوگ جانتے ہوں گے، دوپہر زوال کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے چند رکعتیں بالخصوص اہتمام کے ساتھ ہمارے پیارے آقا ادا فرماتے۔ ظہر کی نماز بعد میں، اس سے پہلے حضور نصف النہار کے بعد رحمت عالم چند رکعتیں نماز ادا کرتے، نفل نماز۔ حضرت ام المومنین نے پوچھا حضور کیا سبب ہے کہ آپ اس وقت نماز پڑھتے ہو؟ تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا جب نصف النہار ختم ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، میں اس وقت نماز پڑھتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ہر ادا ہی کمال والی ہے۔ حضور نصف النہار کے بعد نماز پڑھے تو اس لیے کہ امت کو بتائیں کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، جنت میں اندھیرے نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی، تو زمین پہ جب آئے تو اندھیرا ہی اندھیرا، رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ رات اتنی تھی جتنی آج ہے، کوئی لمبی رات نہیں تھی، لیکن وہ رات کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے دنیا میں دیکھی وہ اتنی لمبی لگ رہی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وجہ کیا ہے؟ صاحب روح البیان نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں 2 آدمی رات عشاء کے بعد سوتے ہیں، چارپائی پہ لیٹتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کی صحت ٹھیک ہے، جس کا جسم سلامت ہے، جس کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک، بیماری سے پاک ہے، اور وہ سوتا ہے اور ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد فجر ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ کبھی رات تھوڑی سی 2 گھنٹے اور ہو جاتی نا، 4 گھنٹے اور ہوتی، میں رج کے سو لیتا۔ اور ایک وہ آدمی جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، وہ کروٹیں بدلتا ہے، وہ کہتا ہے رات ہی نہیں ختم ہو رہی، رات تو ایک جیسی ہے، ایک کے لیے رات لمبی ہو گئی، دوسرے کے لیے رات چھوٹی ہو گئی۔ چلو حدیث سے پوچھتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سجدہ کرتی ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتی ہیں، پھر دعا مانگتی ہیں کہ یا اللہ اتنی چھوٹی رات کہ میں رج کی عبادت بھی نہیں کر سکی۔ رات تو وہی رات ہے جو ہماری خبریں کتنی راتیں گزر گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ پہلی رات تھی زمین پہ، ختم نہیں ہوتی، وہ لمبی رات ہو گئی، رات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ، ہم نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا ہے، حضرت حوا کو جدہ پہاڑ پر اتارا ہے، جاؤ ہندوستان کی زمین پہ پہلی تم جا کے اذان دے کے آؤ۔ اب کو غور کیا اذان کے پڑھنے والے کا مقام کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اذان پڑھی، حضرت آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ آوازیں تو جنت والی تھی، سبحان اللہ، جو زمین پہ سن رہا ہوں یہ جنت والی آوازیں تھی، زمین پہ کیسے؟ پھر جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اس کے بعد روشنی شروع ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اذان جب ہوتی ہے تو دل کے آنگن روشن ہو جاتے ہیں، بندے کے غم جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بس پھر حضرت آدم علیہ السلام اس جدائی میں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ 300 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اور 300 سال ہی حضرت حوا بھی روتی رہی۔
میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ باب توبہ سے گزر جاؤ، حضرت حوا باب رحمت سے گزر کے آئیں، وہ بھی رو رہی ہیں جدہ میں۔ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، 300 سال کا زمانہ بیت گیا۔